السلام علیکم. پروگرام لکھاری کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ، پی ایچ ڈی ممتاز مفتی، پروفیسر ہیں، تنقید نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعرہ ہیں. ان کو آکسفورڈ کی طرف سے شاعری کا ایوارڈ ملا ہے اور 8 سال تک اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہی ہیں. میڈم آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ آپ کی دعوت کا. سٹارٹ کرتے ہیں آف دا ریکارڈ. ہم جو بات کر رہے تھے سب سے پہلے وہیں سے آتے ہیں کہ بچپن آپ کا جو تھا وہ والد سے کافی متاثر، آپ ان کی شخصیت سے متاثر تھیں، خاص طور پہ تصوف سے، یا ان کی شخصیت کے جو اثرات تھے وہ آپ پہ کافی نظر آتے ہیں، یہ آپ کے دوست کہتے ہیں. تو ان کے حوالے سے کچھ بتائیے، خاص طور پہ تصوف کے حوالے سے بتائیے کہ گھر کا ماحول کیسا تھا. تصوف کا جو روایتی مفہوم ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، گھر کا ماحول ویسا تو نہیں تھا. اور جہاں تک والد کی شخصیت سے متاثر ہونے کا سوال ہے، وہ تو ہر بچہ اپنے والد سے اثرات قبول کرتا ہے. میں نے بھی کیے ہوں گے یقیناً، کچھ لاشعوری طور پر کیے ہوں گے، کچھ فطری طور پر آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو اس حوالے سے اپنا ایک تجربہ بتاتی ہوں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو اس سے اگلی صبح میں نے سوچا کہ ابو کہاں ہیں اس وقت. تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھ اور اپنے بازو دیکھے تو مجھے یوں لگا کہ میرے جسم کے ایک ایک سیل میں ابو موجود ہے. تو میں نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ والدین کہیں جاتے نہیں ہیں، اپنی اولاد کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں اور وہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے تو یقیناً اثرات قبول موجود ہیں. لیکن جہاں تک شعوری طور پر اثرات قبول کرنے کی بات ہے، ہم اس کے برعکس ان کے ساتھ ایک رد عمل دکھاتے رہے ان کے نظریات کے خلاف، اور ان کی باتوں سے جب تک وہ موجود رہے ہم ان سے لڑتے جھگڑتے رہے، بحث مباحثہ کرتے رہے، تکرار کرتے رہے اور ان کے خلاف ایک طرح سے بغاوت کرتے رہے. تو شاید یہ بھی اثر قبول کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے. لیکن میرے والد بہت بے خوف انسان تھے، بہت نڈر، اور اپنے جو بھی ان کے نظریات تھے اس پر ان کو ایسا تیقن حاصل تھا کہ ہمارے پاس تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں. تو اس حوالے سے کاش میں ان جیسا اعتماد اور تیقن حاصل کر پاتی، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ میرے پاس وہ صلاحیت موجود ہے جو ان کے پاس تھی. سننے میں آتا ہے کہ وہ ممتاز مفتی کے دوست بھی تھے. نہیں، وہ ممتاز مفتی سے کبھی ملے نہیں، اور اپنی جوانی میں وہ انہیں جانتے تھے یا شاید ان سے کسی وقت ان کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن دوست نہیں تھے، بالکل نہیں. ان کا کس طرح کا رابطہ تھا مفتی صاحب سے؟ وہ اس وجہ سے جاننا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے مفتی صاحب کو سمجھا، ان پہ پی ایچ ڈی کر ڈالی. تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا وہ گھر سے جو ریلیشن تھا وہ آپ کے مائنڈ میں کہیں آ گیا، یا مفتی صاحب کو پڑھ کے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان پہ پی ایچ ڈی کرنا ہے؟ نہیں، مفتی صاحب کا ذکر ابو سے سن کر میں مفتی صاحب کی طرف نہیں. مجھے تو مفتی صاحب سے جو رابطہ ہوا تھا علی پور کیلی پڑھنے کے بعد ہوا تھا. مجھے سب سے زیادہ جو کتاب پسند ہے ممتاز مفتی کی، وہ علی پور کیلی ہے. بعض لوگ ان کے افسانوں کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، الکھ نگری کے بارے میں، لبیک کے بارے میں، لیکن میں جس کتاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی وہ علی پور کیلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت غیر معمولی تجربے کا بیان ہے اس ناول میں، اس سوانحی ناول میں، کہ ایک شخص جو زندگی کے جوہر میں اس طرح لت پت ہو، زندگی کی کثافت میں اس طرح آلودہ ہو، وہ کیسے وہ ایک کمزور اور تنہا بچہ کیسے زندگی سے لڑ کر اپنے لیے ایک بہت ہی روشن اور چمکدار راستہ منتخب کرتا ہے. یہ ایک بہت خوبصورت اور بہت ہی دلچسپ کہانی ہے اور مجھے بہت پسند آئی تھی. اسی کو پڑھ کر میں ممتاز مفتی سے میں نے رابطہ کیا تھا. اردو کو پسند کرنے کا فیصلہ کیسے کیا آپ نے، اور خاص طور پہ جب آپ پڑھا کرتی تھیں تو وہ کون سے پسندیدہ آپ کے رائٹرز تھے جنہیں آپ پڑھ کے اور آپ نے شعور کی بلندیوں کا سفر طے کرنا شروع کیا؟ اردو کا جہاں تک سوال ہے، اردو سے تعلق تو شعور حاصل کرنے سے پہلے پیدا ہو گیا تھا امی کی وجہ سے، کیونکہ میری امی اردو اور فارسی کی استاد تھیں. تو انہوں نے ہمیں جب لکھنا پڑھنا سکھایا تو اردو اور فارسی کے اشعار اور کہاوتوں اور مقولوں کے ذریعے ہی سکھایا. تو وہ تو ایک بچپن سے ہی ہمارے ذہن میں پیدا ہو گئی تھی اس ادب کی عظمت کا احساس اور اس کی بلندی اور اس ذوق کا احساس. یعنی آپ کو جو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کے پاس ایسی والدہ بھی نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں، کئی راستے ہوتے ہیں. اور خیر
ایک راستہ یہ تھا، اور بھی کئی راستے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں مجھے نہیں ملی. مثال کے طور پر میں نہیں سمجھتی کہ مجھے تعلیمی زندگی میں ایسے استاد ملے ہوں جنہوں نے ادبی رہنمائی کی ہو. ہاں، ادب کی طرف لانے میں حوصلہ افزائی بہت ملی. میری ہیڈ مسٹرس جو تھی اسکول کی، میں ہمیشہ ان کا ذکر کرتی ہوں، مس ثریا عنایت، تقریروں میں، بیت بازی میں، اقبال کی کلام کی بلند خوانی میں وہ لے کر آئیں اور انہوں نے شوق بیدار کیا. لیکن وہ جو ایک رہنمائی ملتی ہے کہ کیسے لکھا جانا چاہیے، کیا لکھا جانا چاہیے، کیا پڑھا جانا چاہیے، وہ کبھی نہیں ملی. تو وہ ایک کمی بھی ہے. بعض لوگوں کو وہاں سے رہنمائی مل جاتی ہے اور وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. ڈاکٹر صلاح الدین درویش صاحب ہمارے پاس آئے تھے ایک دن اور ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ جو بات آپ نے کی کہ ٹیکسٹ کو کیسے پڑھا جانا چاہیے یہ ہمیں کوئی نہیں سکھاتا، تو یہ کیا آرٹ ہے اور اس کو کیسے سیکھا جانا چاہیے اور گلا کس سے کریں؟ دیکھیے، اس کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں، کوئی طے شدہ متعین راستہ نہیں ہے. ٹیکسٹ پڑھنے کے بہت طریقے ہیں. ابھی پوسٹ ماڈرنزم میں نے تو بہت ہی زیادہ طریقے ہمیں بیان کر دیے ہیں، لیکن دو باتیں تو بالکل واضح ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ایک قاری کے طور پر پڑھتے ہیں، جسے ہم پلیجر ریڈنگ کہتے ہیں. وہ تو آپ پڑھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، اس سے لطف اٹھاتے ہیں، اپنے ذوق کی تسکین کرتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن ایک نقاد کے طور پر یا ادب کے طالب علم کے طور پر جب ادب کو پڑھا جاتا ہے تو اس وقت صرف اس سے لطف حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ایک تنقیدی نظر بھی ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں ذوق کو جو پہلی زد پڑتی ہے وہ اسی بات سے پڑتی ہے جب آپ تنقیدی نظر سے ادب کو پڑھتے ہیں. تو ادب کا ذوق زیادہ بلند چیز ہے، ادب کا قاری ہونا زیادہ اہم بات ہے. ادب کا نقاد ہونا اتنا پرلطف نہیں ہے. پر لطف نہیں ہے جی. مگر وہ شعور بھی تو پھر آپ کو نہیں ملتا. آپ اس کو پڑھتے ہیں، کچھ چیزیں ابزارب کرتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک بات اور کہ جب ہم کسی کتاب کو، کسی ٹیکسٹ کو، کسی لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو جو لکھنے والا ہے اسے ہم کتنا مستند سمجھیں، ان کے احترام کو کہاں ملوث خاطر رکھنا ہے، ان کے علم کو کہاں رکھنا ہے، اور کہاں پہ ہم اپنے تئیں ان پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہیومن ورک ہے، غلط ہو سکتا. ایک قاری کی حیثیت سے یا نقاد کی حیثیت سے؟ ایک قاری کی حیثیت سے. دیکھیے، جب ہم چھوٹے تھے اور ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا تو ہمیں چھپا ہوا لفظ بہت مقدس لگتا تھا. بالکل. اور اس کی ایک حرمت ہوتی تھی. ہمارے گھروں میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ اخبار کا ٹکڑا نیچے پڑا ہے تو اٹھا کے چوم کے رکھ دو. یعنی چھپے ہوئے لفظ کی بہت تقدیس تھی ہمارے ہاں، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو چیز چھپ گئی ہے وہ بالکل مستند ہے، اور اس میں ہم نے ہر رطب و یابس مستند سمجھ کے پڑھا. ظاہر ہے کہ یہ اس کی کچھ روایتی اعتبار سے اہمیت بھی ہوگی، لیکن اس کے منفی اثرات بھی تھے کہ ہم ہر چھپی ہوئی چیز کو اہم اور درست سمجھتے تھے. آہستہ آہستہ پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہر چھپی ہوئی چیز یا ہر لکھی ہوئی چیز نہ تو مستند ہوتی ہے، نہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. ہاں، البتہ اس سے منفی طریقے سے بھی فہم حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک فہم تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز سے کیا سیکھنا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کس چیز سے کیا نہیں سیکھنا. تو یہ بھی ایک فہم ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں. تو یقیناً ایسی بات جو آپ نے کہی ہے، جس طرف اشارہ کیا آپ نے، وہ بڑی اہم بات ہے کہ ہر چھپی ہوئی چیز مقدس نہیں ہوتی. آپ کے ایکسپریشن کی طرف آتے ہیں. کیا لکھا تھا پہلی بار؟ شاعری سے سٹارٹ کیا، نثر سے کیا، مضمون سے کیا؟ کیا لکھنا شروع کیا تھا؟ شاعری سے کیا. شاعری سے کیا تھا. تو آپ کو شاعری کیوں اچھی لگتی ہے؟ مطلب کہ اگر آپ اس میں ایکسپریس کرتی ہیں اپنے آپ کو نظم یا غزل میں، نظم اور غزل دونوں کہتی ہیں آپ، تو وہ آپ کو کیا سرور ملتا ہے جو آپ نثر میں نہیں کر سکتی؟ یعنی کہاں آپ پابند رہتی ہیں، کہاں آپ کو آزادی ملتی ہے؟ اب تو وہ بات نہیں رہی. جب شاعری کا آغاز کیا تھا تو اس وقت شاعری پڑھتے بہت تھے. بیت بازی کے لیے ہزاروں اشعار یاد کیے، پھر تحت اللفظ بلند خوانی کے مقابلے ہوتے تھے، تو شعر پڑھتے تھے تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی ہوتا تھا. اور پھر یہ بات ہے کہ انسانی جذبات کا بیان جس طرح اشاروں کنایوں میں شاعری میں ہو جاتا ہے، نثر میں شاید اس طرح نہیں ہو پاتا، کیونکہ شاعری میں ابہام ایک خوبی ہوتی ہے، اور انسانی جذبات اور احساسات اتنے واضح نہیں ہوتے، ذرا مبہم ہوتے ہیں، خود پر بھی پوری طرح نہیں کھلے ہوتے. تو شاعری میں وہ بیان ہو جاتے ہیں، لیکن نثر میں جب ہم ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی صورت بدل جاتی ہے. اگر ہم کسی مبہم چیز کی وضاحت کرتے ہیں تو اس میں بہت کچھ داخل کر دیتے ہیں، بہت کچھ منہا کر دیتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ نثر میں انسانی جذبات اور احساسات اور کیفیات کا
اس طرح بیان نہیں ہو پاتا جیسا شاعری میں ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک بات کی کہ جب آپ بہت سے اشعار پڑھتے ہیں تو آپ مولڈ ہونے لگتے ہیں یا انسپریشن لینے لگتے ہیں اشعار سے، اور آپ کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ یہ بات تو بالکل سمجھ آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ تھوڑا سا ایک چیز کھٹکنا بھی شروع ہو گئی کہ جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اشعار یا کلام تو الہام ہوتا ہے، تو کیا وہ لوگ پڑھ نہیں رہے ہوتے، یا وہ لوگ اس طرح کا اثر قبول نہیں کر رہے ہوتے، بس انہوں نے ایک چیز سوچی اور اس کو لکھنا شروع کر دیا؟ دیکھیے، وہ کیفیت الہام کی جو ہوتی ہے وہ خاص خاص لوگوں پر ہوتی ہے اور خاص خاص وقت میں ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں صرف شاعری میں نہیں بلکہ تخلیق کی ہر صنف میں یا ہر منزل میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ محنت اور ریاضت، جسے آپ مطالعہ کہہ دیں یا دوسرے کلام کو پڑھنا یا ادب کا ایک نظر رکھنا ادب پر، اور دوسرا ایک جو وہبی صلاحیت ہے۔ تو کسبی اور وہبی دونوں صلاحیتوں کے ملنے سے ہی ایک اعلیٰ شاعر بنتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بعض لوگوں کے ہاں کسبی نہیں ہوتا، صرف اور صرف وہبی بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کئی شاعر ایسے گزرے ہیں جو ادب کی تاریخ میں تو جیسے ساغر صدیقی تھے، تو ہو سکتا ہے کسی وقت انہوں نے شاعری پڑھی بھی ہو، یہ نہیں ہم سمجھ سکتے کہ انہوں نے بالکل نہیں پڑھی ہوگی، لیکن بہرحال آخری ان کی زندگی کے ایام جو تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ کچھ پڑھ سکتے، لیکن الہامی کیفیت ان پر رہتی تھی جس سے وہ شعر کہتے تھے۔ یہاں الہامی کیفیت وہ صوفیوں والی نہیں، شاعرانہ الہام، شاعرانہ الہام، نوائے سروش جسے کہا ہے غالب نے۔ اچھا، آپ نے ایم فل جو ہے وہ اقبالیات میں کیا، آپ کا کیا مقالہ تھا اور اقبال سے کیوں کر رغبت تھی آپ کو؟ اقبال، پھر وہ بچپن کی بات آ جاتی ہے۔ جب اقبال کی 100 سالہ تقریبات منائی جا رہی تھیں 1977 میں، تو میں اسکول میں پڑھتی تھی، تو اس زمانے میں اقبال کے بارے میں اتنا کچھ پڑھایا گیا کہ تقریباً ہم نے اقبال کا پورا کلام 8ویں 9ویں میں 6ٹھی سے پڑھنا شروع کیا اور پڑھ لیا تھا۔ تو وہ جو چیز اتنی زیادہ آپ نے پڑھ لی، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اقبالیات میں ایم فل کرنے کا مقصد بنیادی طور پر ایک تو یہ تھا کہ اس وقت اردو میں ایم فل ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو اقبالیات میں موقع تھا تو اقبالیات میں کر لیا۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک مطالعہ بھی تھا، اقبال سے ہمیشہ پڑھتے رہے تھے، اقبال کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا، تو اس وجہ سے۔ تو اس میں آپ کا تھیسس کیا تھا اقبال پہ؟ بال جبریل پر کام کیا تھا، بال جبریل کی غزلیات، رباعیات اور قطعات پر حواشی و تعلیقات لکھے تھے، تے کا بہت استعمال ہوا تھا۔ زبردست۔ اچھا، ایک چیز، اس کے بعد آپ پی ایچ ڈی کی طرف آتی ہیں اور آپ کی 3 کتابیں ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ ممتاز مفتی پر ہیں۔ ممتاز مفتی کا فکری ارتقاء، پھر آپ نے فن و شخصیت، میرے خیال سے آپ نے اکیڈمی آف لیٹرز کے لیے لکھی، پھر اس کے بعد آپ نے ایک افسانوں کا مجموعہ جو کہ ممتاز مفتی کے متصوفانہ افسانے تھے ان کو کمپائل کیا۔ یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے پی ایچ ڈی ان کے حوالے سے کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر اتنا زیادہ انفلوئنس کسی کی پرسنالٹی کا کہ پھر اس کے بعد فن و شخصیت بھی آپ نے لکھی، پھر ان کے افسانوں کو بھی کمپائل کیا، اتنا زیادہ کسی شخص کا انفلوئنس کسی پر ہو جانا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی یہ انفلوئنس کی وجہ سے ہے۔ اکیڈیمک لائف میں جو شخص کسی موضوع پر پی ایچ ڈی کرتا ہے وہ ایک طرح سے اس کی ایک شناختی علامت بن جاتی، اور وہ اکیڈمی نے کہا کہ چونکہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے تو انہوں نے سبھی ایسے لوگوں سے لکھوایا تھا جنہوں نے پہلے سے کسی شخصیت پر کام کیا، تو اس لیے کیا۔ جہاں تک ان کے متصوفانہ افسانوں کی انتھولوجی بنانا تھا، وہ تو پی ایچ ڈی کا ایک حصہ تھا، کیونکہ عام طور پر یہ سوال طالب علم بھی کرتے تھے کہ تصوف کہاں ہے۔ ممتاز مفتی کو زیادہ تر جنس کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا، نفسیات کے حوالے سے، تو میں نے ان کے افسانوں کو ایک مختلف نظر سے دیکھا تھا، اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ جو افسانے بظاہر رومانوی لگتے ہیں ان کے اندر بھی ایک دور دراز کہیں ایک صوفیانہ پہلو، ایک روحانی جلاد کا پہلو موجود ہے، تو اس وجہ سے میں نے ان کی انتھولوجی بنائی اور ان کا تجزیہ کیا۔ یہ شخصیت کے انفلوئنس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس کا ٹائٹل بڑا اچھا رکھا، بکل دے وچ چور۔ جی۔ تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ یہ چور بھی ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ چور بلے شاہ نے جن معنوں میں لکھا ہے، میں نے بھی انہی معنوں میں رکھا تھا۔ اچھا۔
آپ نے ان کا جو یہ ساری جو کمپائلیشن تھی اس میں آپ نے آپا کو بھی تصوف کی کیٹیگری میں لایا ہے، اور یہ سوال آپ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے تصوف سمجھا؟ یہ اس وجہ سے کہ آپا بنیادی طور پر دو تہذیبوں کے تقابل کا مطالعہ ہے. ایک وہ تہذیب جو دیے کی طرح ہے، چراغ اس میں بنیادی علامت ہے، مٹی کا دیا، اور ایک تہذیب جس میں بجلی کا بلب ہے. اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ دو تہذیبیں کیا ہیں. اب یہ دو تہذیبیں صرف ظاہری حوالے سے تہذیب نہیں ہیں، بلکہ یہ جو مٹی کے دیے والی تہذیب ہے اس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے جو اس تہذیب میں موجود نہیں ہے. تو بنیادی طور پر ممتاز مفتی نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ جو بجلی کے بلب والی تہذیب ہے یہ چکا چوند تو ضرور کرتی ہے، مگر یہ تا دیر اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا. اور یہ جو مٹی کا دیا ہے یہ اگرچہ اس کی دھیمی دھیمی روشنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک حرارت بھی ہے، ایک ایسی حرارت جو انسان کو اندر سے تبدیل کرتی ہے، نرم کرتی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں ایک ایسی پیدا کرتی ہے کہ اس کی طبیعت میں گداز پیدا ہوتا ہے. اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ ہماری تہذیب غم کی تہذیب ہے. اب بعض لوگ اس کا یہ جواز بھی پیدا دے سکتے ہیں، میں خود بھی ایسا سوچتی ہوں کہ شاید ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، جن علاقوں کی تہذیب کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ علاقے بہت عرصے سے بھوک افلاس کا شکار ہیں. پھر مختلف حکمرانوں اور مختلف بادشاہوں کی اور سپہ سالاروں کی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندے بھی گئے ہیں. تو شاید ان وجوہات کی بنا پر ان کے اندر ایک سوز و گداز اور ایک غم کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ایک اداسی جو ہمارے تہذیب میں ہمارے ہاں نظر آتی ہے. لیکن اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ تصوف سے آتا ہے کہ تصوف میں جو غم کی کیفیت ہے وہ بنیادی طور پر اس روح کا اپنی روح اصلی سے بچھڑ کر اس دنیا میں آنا وہ غم کی کیفیت پیدا کرتا ہے. تو ہماری وہ تہذیب جس کی علامت انہوں نے مٹی کے دیے کو یا آپا کو بنایا ہے، در حقیقت وہ تہذیب ایک روحانی احساس کی وارث ہے. اس لیے میں نے اس کو ان افسانوں میں شامل کیا. یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، اور وقفے سے واپس آ کے میڈم نجیبہ عارف سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جب ممتاز مفتی پہ کام کیا تو انہوں نے نفسیات کو کافی پڑھا، فرائیڈ کو پڑھا، یونگ کو پڑھا. تو انہوں نے جیسا ممتاز مفتی کو سمجھا وہ کیا ویسے ہی تھے، یا کہیں انہیں لگتا ہے کہ کچھ پہلو نظر انداز بھی ہو گئے، یا انہوں نے جیسا سمجھا وہ ویسے نہیں تھے، اس سے بڑھ کر تھے، اس سے کم تھے، یا کچھ اور ایسی ان کی شخصیت کے پہلو تھے جو ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے؟ اس سب پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. میڈم کے لیے سوال چھوڑا تھا کہ آپ نے نفسیات کو بھی پڑھا، اس کو جب ریلیٹ کیا ممتاز مفتی سے تو آپ نے کتنا سمجھا اور کتنا رہ گیا؟ اچھا، پہلی بات تو آپ کے اس سوال کے حوالے سے کہ انسان بہت پیچیدہ چیز ہے، اس کو ایک عالم اصغر بھی کہتے ہیں، اور وہ اس قدر اس کے اندر کی دنیا بڑی ہے اور اتنی تہدار ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پوری طرح سمجھ پاتا. کسی اور کو سمجھنے کا دعویٰ کرنا تو بہت ہی بڑی بات ہے. تو میں تو اس دعوے سے بہت دور ہوں کہ میں نے ممتاز مفتی کو یا کسی بھی شخصیت کو کسی طرح سے سمجھا. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھے نظر آیا، جس حد تک مجھے نظر آیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں ممتاز مفتی سے جب ملی تھی تو ایک ادیب کی حیثیت سے ملی تھی، ان کی تحریروں سے، خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ علی پور کا ایلی مجھے پسند آیا تھا اور اسی سے میں متاثر بھی ہوئی تھی. لیکن جب ان سے ملے تو اس کے بعد مجھے ان کی ادیبانہ حیثیت یاد ہی نہیں رہی. یعنی ممتاز مفتی بحیثیت انسان بہت ہی مختلف، بہت ہی غیر معمولی انسان تھے. ان کے ساتھ مل کر جب میں ان سے ملی، یہ ان کے آخری سال تھے، یعنی 80 برس سے اوپر ان کی عمر تھی. لیکن ان کے ساتھ مل کر یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی بڑے مشہور ادیب سے مل رہے ہیں یا کسی 80 سال کے بابے سے مل رہے ہیں. ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ ہر عمر کے انسان کے ساتھ ایک ایمپتھی قائم کر لیتے تھے. اور وہ جو انسانی فضائل ہیں جس میں انسان کا انسان سے خلوص پر مبنی رشتہ قائم کرنا اور محبت پر مبنی رشتہ قائم کرنا، وہ ان کے اندر بہت موجود تھا.
اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا دوست، اپنا مخلص سمجھتے تھے، ان سے لڑتے جھگڑتے تھے، ان سے اختلاف کرتے تھے. بہت سی باتوں پر میرا تو ان سے بہت اختلاف رہتا تھا، وہ مجھ سے اور میں ان سے تان و تشنیع سے بھی کام. مثال کے طور پر مثال کے طور پر وہ مجھے کہا کرتے تھے تم لکھتی کیوں نہیں، اور میں کہتی تھی لکھنے سے کیا ہوگا، یہ تو ایک نفس کی تسکین کے لیے آپ لوگ لکھتے ہیں، اپنی خود نمائی کرتے ہیں، لکھنے سے کیا ہوا ہے، کبھی آج تک لکھنے سے کچھ ہوا؟ تو وہ کہتے تھے یہ دیکھو 50 لوگ روز مجھے ملنے آتے ہیں اور مجھے اپنے دل کے دکھڑے سنا جاتے ہیں. کیوں؟ میں کوئی حکیم ہوں؟ اسی وجہ سے کہ میں لکھتا ہوں اور وہ لوگ لکھتے میرے لکھے ہوئے کو پڑھتے ہیں اور میرے ساتھ ایک رشتہ قائم کرتے ہیں. میں کہتی تھی نہیں بس یہ نفس کی تسکین ہے آپ کی، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتوں پر. یہ تو آپ نے بڑا لائٹ سا بتایا، کوئی اچھے والا اختلاف بتائیں. اچھے والا اختلاف اسی نوعیت کے اختلافات تھے، کوئی ایسا اور اختلاف نہیں تھا. خواتین کے معاملے میں جیسے بظاہر وہ لگتا تھا کہ بہت انہوں نے اپنی تحریروں میں جن خواتین کا ذکر کیا ہے وہ ایک مخصوص سماجی اور ثقافتی پس منظر کی خواتین ہیں اور ایک خاص ذہن کی مالک ہیں. تو انہوں نے اس سے جنرلائز کر لیا خواتین کے بارے میں، مثلاً ہنسی اور پھنسی، اس قسم کے جملوں پہ میں ان سے لڑتی تھی کہ یہ کیا بات ہے، آپ یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ جو عورت ہنس کر بات کر رہی ہے وہ ضرور پھنس گئی ہے. تو ایسی بات پر میرا ان سے بہت اختلاف ہوتا تھا اور اب تک ہے. اچھا، تو اب جب وہ چلے بھی گئے، آپ ان پہ ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ ان کے گھر اب بھی آتی ہیں، اور جہاں کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ ادھوری رہتی ہے جب تک نجیب عارف وہاں پہ نہیں ہے. تو کہیں اپنے طور پر کہیں بیٹھے ہوئے کبھی تنہائی میں یہ خیال آیا کہ آپ ان کو جتنا آپ نے سمجھا، کچھ ایسے پہلو آپ کو لگتا ہو کہ میرا تو کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، یا اس چیز کو بھی کبھی ایکسپلور کرنا تھا، اس کو تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں؟ نہیں، ابھی آپ نے جو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں ایکسپرٹ ہوں ان پر، یا ان کے اوپر کوئی محفل میرے بغیر نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہے. اور نہیں حقیقت ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ ان کے اوپر نہیں، میرے ذہن میں کوئی ایسی بات، میں نے شعوری طور پر ایسی بات سوچی نہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہو، کوئی میرے ذہن میں ایسی بات نہیں آئی. اچھا، آتے ہیں آپ کی کتابوں کی طرف. 9/11 اور افسانے پہ اس کا اثر، باقی لوگوں نے تو اس چیز پہ بہت بعد میں لکھنا شروع کیا، آپ نے 2011 میں ہی اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیا تھا. کیا تھیسس تھا آپ کا، اس میں کیا سمجھا آپ نے؟ جی ہاں، 2010 میں نے یہ لکھا تھا. چونکہ تقریباً ایک عشرہ گزر گیا تھا، تو اس عشرے کے دوران جو افسانے لکھے گئے، اور بنیادی طور پر یہ میں نے امریکہ میں ایک کانفرنس میں مضمون پڑھا تھا، تو اس میں شاعری اور افسانہ دونوں تھے. پھر بعد میں اس کو افسانے کے حصے کو میں نے آگے بڑھایا اور وہ کتاب کی صورت میں بھی آیا. تو دیکھنا یہی تھا کہ 9/11 کے نتیجے میں کیا ہمارے افسانہ نگاروں نے یا ادیبوں نے اس واقعے کو کس طرح محسوس کیا اور کس طرح بیان کیا ہے. اور جب میں یہ دیکھ رہی تھی تو اسی وقت مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں یہ دیکھوں کہ امریکہ میں اس واقعے کو کس طرح بیان کیا گیا. تو میں نے انٹرنیٹ پر جو مواد دستیاب تھا اور چند ایک لائبریریوں سے جو چیزیں مجھے مل سکیں، ان کی مدد سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ امریکہ میں جو فکشن لکھا گیا 9/11 کے حوالے سے، اس میں کس طرح اس واقعے کو دیکھا گیا ہے اور پاکستان میں کس طرح دیکھا گیا. یعنی کمپیریٹیو انالیسس. تھوڑا سا کمپیریٹیو بھی تھا، زیادہ تر تو اردو افسانے پر ہی میرا کام ہے بنیادی طور پر تو، لیکن اس کا تھوڑا سا حصہ کمپیریٹیو بھی تھا. تو بڑی دلچسپ بات مجھے نظر آئی. ایک جو یہ کہ جو امریکی فکشن تھا اس میں اس واقعے کو زیادہ تر ایک انفرادی صدمے کے طور پر بیان کیا گیا ہے. مثلاً کچھ لوگ جو اس عمارت میں موجود تھے ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آئیں یا کیسا خوف پیدا ہوا، یا جو غیر ملکی تارکین وطن وہاں رہتے ہیں، ڈائسپورک جسے ہم کہتے ہیں ایلیمنٹ، تو اس کے اوپر کیا اثرات ہوئے، لیکن انڈیویجول اس حوالے سے اس کو دیکھا گیا. دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کئی ناول مجھے ایسے نظر آئے جس میں میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات تھے ان کو ایک طرح سے ایک علامت بنایا گیا، ایک تمثیل بنایا گیا کہ میاں اور بیوی کے درمیان بے اعتمادی پیدا ہو گئی، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، فاصلہ پیدا ہو گیا. تو اس سے مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ جو میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ہیں، زوجین کے درمیان، یہ ایسی ایک علامت ہے مشرق اور مغرب کے درمیان تعلق کی.
کہ جس میں ایک فاصلہ نمایاں ہو رہا ہے یا جس میں ایک دوری یا ایک بودھ پیدا ہو رہا ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، تو مجھے وہ بہت دلچسپ لگا۔ اس کے مقابلے میں اردو افسانے میں نے دیکھا کہ اس کو انفرادی واقعے کے طور پر نہیں دیکھا گیا بلکہ ایک قومی اور بین الاقوامی سانحے کے طور پر دیکھا گیا۔ اردو افسانہ نگاروں نے اس کو زیادہ گہرائی سے دیکھا ہے اور اس کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کی جڑ میں کیا باتیں ہیں۔ اس کو ایک محض سطحی طور پر اس کو بیان نہیں کیا۔ مثلاً میں خالدہ حسین کے 2 افسانوں کا ذکر کروں گی۔ ایک تو ان کا افسانہ ابن آدم ہے، اس میں تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیسے انسان کو اس کی آدمیت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس مقام پر لے آتے ہیں کہ وہ خودکش حملے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک ان کا دوسرا افسانہ ہے جان من و جان شما۔ وہ ایک ماں کے بارے میں ہے جس کے 2 بیٹے ہیں اور ان میں سے ایک بیٹا کسی طرح سے انتہا پسندوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور وہ خودکش بمبار بن جاتا ہے، اور دوسرا بیٹا پاکستان آرمی میں ہے اور وہ اس آپریشن میں شامل ہے جو ان خودکش بمباروں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے حقیقتاً، اور میں سوچتی ہوں تو میں خود بھی ایک ماں ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پاکستانی قوم بھی ایک ایسی ماں ہے جس کے آدھے بیٹے مارنے والوں میں ہیں اور آدھے بیٹے مرنے والوں میں ہیں۔ نقصان ریاست کا اور ماں کا ہے دونوں طرح سے، یعنی پاکستانی قوم نے اس 9/11 کے واقعے پہ دونوں طرح سے دکھ اٹھایا ہے، اور جو خودکش بمبار تھے اس حوالے سے ایک اور افسانہ منشا یاد کا ہے، ایک سائیکلو سٹائل وصیت نامہ۔ اب وہ ایک بچہ جو خودکش بمبار بننے جا رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں گھر والوں کو، ان سے محبت کے اظہار کے لیے جو ایک خط لکھتا ہے اور ایک وصیت نامہ بھیجتا ہے آخر میں، وہ وصیت نامہ سائیکلو سٹائل ہے۔ اب سائیکلو سٹائل ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک بچے کا وصیت نامہ نہیں ہے، اس طرح کے کئی بچے ہوں گے جن کے لیے اس وصیت نامے کو سائیکلو سٹائل کرنا پڑا۔ تو یہ ایک بہت ہی روح فرسا احساس ہے کہ ایک قوم کو اس طرح سے اس کے ان لوگوں کو جو انتہائی محروم طبقہ ہے، اس طبقے کی محرومی سے فائدہ اٹھا کے انہیں اس طرح بھی استعمال کیا جائے مذہب کے نام پر ایک طرف، اور دوسری طرف پھر ان کو مارنے کے لیے بھی انہیں کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے اور ہمارے اردو افسانے میں بہت خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے۔ آپ کی ایک کتاب 2015 میں اسلام، پاکستان اور مغرب آئی، اس میں کیا ایکسپلور کیا آپ نے، خاص طور پہ اسلام اور مغرب کا لنک؟ پاکستان تو شاید اس میں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ اس میں اصل میں یہ مقالات کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات میں لکھے گئے تھے، اور ان کے جو عمومی ایک ہم کہہ سکتے ہیں موضوعات تھے، ان کے حوالے سے یہ نام رکھا گیا۔ یعنی یہ اس حوالے سے لکھی ہوئی باقاعدہ کتاب نہیں ہے، مقالات کا مجموعہ ہے۔ تو اس میں مختلف مقالات ہیں۔ اس میں مغرب کے حوالے سے تو ہم نے یہ دیکھا کہ مغربی تحریکات کا اردو ادب پر کیا اثر ہوا، یا مغرب میں مثال کے طور پر اس میں کارل ارنسٹ کی ایک کتاب ہے، وہ کتاب جب امریکہ میں شائع ہوئی تو اس پر جو رد عمل ہوا انہوں نے اس کا ذکر اس میں کیا ہے۔ تو یہ اس کتاب کا ریویو ہے۔ اس میں ایک ولیم ڈیلرمپل کی کتاب ہے بہادر شاہ ظفر کے حوالے سے۔ تو یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ ہے 1857، اور اس سے پہلے کی دلی، بہادر شاہ ظفر کی زندگی، اور پھر کیوں ہم یہ نوبت کیوں آئی کہ 1857 کا واقعہ ہوا، اس حوالے سے بہت سی باتیں ہیں۔ ہم عام طور پر یک طرفہ فیصلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یا تو ہم یہ کہیں گے کہ انگریز آئے اور انہوں نے ظلم کیا اور ظلم و ستم سے ہم سے حکومت چھین لی، تو اس میں بھی سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے، لیکن صرف اتنی بات نہیں ہے، کچھ ہماری غفلت بھی ہے، ہماری عوام کی زندگی سے بے نیازی بھی ہے، ملوکیت کے وہ منفی پہلو جن کی وجہ سے ملوکیت محض بادشاہت کو قائم رکھنے کا ایک وسیلہ بن گئی، اور عوام کی خوشحالی، عوام کی بہتری وہ بالکل بادشاہوں کے اور حکمرانوں کے ذہن سے نکل گئی، ان کی ترجیحات سے باہر ہو گئی، وہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔
پھر علم کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بڑے مدرسے تھے، علم کا ہوتا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم معاصر علم سے بے خبر تھے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دونوں طرف کی بات کو سمجھ کر اور پھر اپنے لیے کوئی راہ عمل منتخب کریں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یک طرفہ طور پر اپنی زندگی کے بارے میں یا اپنی تاریخ کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کتاب کا جی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکثر ہمیں شوق ہے کہ ہم کچھ مظلوم بن کے اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو ظالم دکھائیں اور ہم اپنی آنکھیں چرا لیں حقیقت سے اور اپنی خود احتسابی کے عمل سے ہمیں نہ گزرنا پڑے۔ جی ہاں، اور جب ہم خود احتسابی کرتے ہیں تو ہم اپنے مثبت پہلوؤں سے منکر ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے آپ پر اتنی کڑی نظر ڈالتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بہت سی مثبت چیزیں تھیں جو ہم سے چھین لی گئیں۔ تو یہ دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یعنی بیلنس بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کسی ایک کو اگنور کریں گے تو نقصان پھر بھی ہمارا ہوگا۔ آپ کی شاعری کی طرف آتے ہیں، معنی سے زیادہ رفتہ و آئندہ، آکسفورڈ کا ایوارڈ بھی آپ کو دیا گیا۔ تو آپ نظم جب کہتی ہیں یا غزل کہتی ہیں، اپنے ان دونوں جو آپ کا کلام ہوتے ہیں اس میں سے زیادہ آپ کو خود آپ کے دل کے قریب کون ہے اور کون سی کتاب آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے؟ اچھا، رفتہ و آئندہ شاعری کی کتاب نہیں ہے، صرف معنی سے زیادہ ہے، اور یہ ایک مختصر سی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں 50 سال کی عمر میں ایک چھوٹی سی کتاب آئے تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاعری میرے لیے ایک بہت مسلسل عمل نہیں ہے، یعنی کبھی کبھار کا شعر کہنا ہے یا کبھی کبھار کا نظم کہنا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایسا مکمل پورا شاعر نہیں سمجھتی کہ شعر جس کے لیے زندگی کی ایک بنیادی حقیقت ہو۔ کبھی کبھار جی چاہتا ہے کچھ کہا جائے تو کہہ لیتی ہوں، ورنہ نہیں کہتی، تو سال بھر کچھ نہیں کہتی، 2 سال بھی کچھ نہیں کہا، ایسا بھی وقت ہوا۔ یعنی کوالٹی مینٹین کوالٹی تو نہیں، بس میرے لیے تو شاعری ایک اس طرح اپنے اظہار کا ذریعہ ہے، اپنی شناخت کو محسوس کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں اپنے آپ کو بطور شاعر اسٹیبلش کرنے کے لیے شاعری نہیں کرتی، اور نہ ہی یہ کبھی میری خواہش رہی ہے۔ تو ایوارڈ کے بارے میں نے یہ کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ایوارڈز تو یوں ملتے ہیں کہ آپ کسی سال کی کتابوں کو منتخب کرتے ہیں، اس میں سے جتنی کتابیں مصنفین تک پہنچتی ہیں، منصفین تک پہنچتی ہیں، ان میں سے وہ کسی ایک کتاب کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح مل گیا، منصفین کو یہ پسند آئی ہوگی۔ تو مجھے ویسے خوشی ہے کہ بعد میں مجھے معلوم ہوا، اس ایوارڈ کی خبر تو مجھے آصف فرخی صاحب نے اس سٹیج سے فون کر کے دی تھی جس پر اس کا اعلان ہوا تھا، تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کتاب کو ایوارڈ مل رہا ہے کراچی لٹریچر فیسٹیول میں۔ لیکن بعد میں پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس کے منصفین میں فہمیدہ ریاض جیسی شاعرہ بھی شامل تھیں، مسعود اشر صاحب تھے، عارفہ سیدہ تھیں۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایسے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا، میرے لیے یہ سب سے خوشی کی بات ہے۔ ڈاکٹر نجیبہ، اپنا کوئی کلام اگر ہم سے آپ شیئر کریں۔ جی، میں ایک نظم پیش کرتی ہوں، ضروری نہیں اس کا عنوان ہے۔ ضروری نہیں استعارہ ہی ہو، ضروری نہیں استعارہ ہی ہو، دیو مالا کا کوئی حوالہ ہی ہو، ضروری نہیں بات کاغذ کو توڑا مروڑا بھی جائے، اسے گیند کشتی یا راکٹ بنا کر اچھالا بہایا اڑایا ہی جائے، ضروری نہیں زندگی طرز اظہار سے کھیلتے کھیلتے کچھ نہ کچھ کر دکھانے کی بے انت بے چین خواہش میں خود سے بچھڑتے بچھڑتے نئے پن کی لا حاصلی میں تڑپتے تڑپتے گزرتی رہے۔ ضروری نہیں زندگی طرز اظہار سے کھیلتے کھیلتے کچھ نہ کچھ کر دکھانے کی بے انت بے چین خواہش میں خود سے بچھڑتے بچھڑتے نئے پن کی لا حاصلی میں تڑپتے تڑپتے گزرتی رہے۔ کبھی صرف ہونے کو جی چاہتا ہے، خود اپنی جگہ پر خود اپنی طرح سے۔ واہ، زبردست، شکریہ۔ زبردست، کمال ہے۔ 2 سوال ہم کرتے ہیں۔ جو سوال آخری تھا میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی کویشچن کی بات کروں، مگر چونکہ وہ آخر میں فٹ آتا ہے تو ہم اس کو اختتام کریں گے۔ آپ کی غیر مطبوعہ ایک کتاب جو کہ تصوف کے حوالے سے ہے، اس کا کافی انتظار بھی ہے لوگوں کو کہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر نجیبہ نے تصوف کو کیسے دیکھا سمجھا، ویسے آپ اتنا بولتی نہیں ہیں اس پہ۔ اور دوسرا ایک سفر نامہ جو 2017 میں کچھ آپ نے کام کیا تھا، دونوں کے حوالے سے بتائیے۔
اچھا، پہلے سفر نامے کی بات ہے، وہ تو ایک قلمی نسخہ مجھے ملا تھا بارڈن لائبریری آکسفورڈ یونیورسٹی میں. وہ یوسف خان کمبل پوش جسے اردو کا پہلا سفر نامہ نگار جس نے یورپ کا پہلا سفر نامہ لکھا ہے، اور کسی جگہ کے نہیں، یورپ کے حوالے سے پہلا سفر نامہ نگار اس کو سمجھا جاتا ہے. اس کا ایک اور سفر نامہ ہے جو ابھی تک نامعلوم تھا، کسی کو اس کے بارے میں خبر نہیں تھی، تو وہ مجھے اتفاقاً وہاں اس کا قلمی نسخہ نظر آیا. 1847 میں وہ لکھا گیا تھا، اور اودھ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے بارے میں وہ سفر نامہ ہے. تو اس اعتبار سے اردو میں لکھے جانے والا اب تک کی دستیاب معلومات کے مطابق ہندوستان کے کسی علاقے کا وہ پہلا سفر نامہ ہے. 1847 میں جو لکھا گیا تھا. تو اس سفر نامے میں اس کی ایک تصویر بھی موجود تھی اور اس کا اپنا حوالہ بھی موجود ہے، لیکن اس کا کوئی عنوان نہیں تھا. تو میں نے اس سفر نامے کے اندر سے اس کا عنوان نکالا تھا، سیر ملک اودھ کے نام سے. یہ شائع ہوا ہے ایک کتابی صورت میں. تو ایک تو یہ سفر نامہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن پر میں ابھی کام کر رہی ہوں سفر ناموں کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ جلد منظر عام پر آئیں گی. جو کتاب آپ جس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ یوں تو تصوف کے بارے میں نہیں ہے، جیسے ہم یوں کہیے کہ علمی اعتبار سے کوئی تصوف کے بارے میں کوئی بات ہے. وہ ایک طرح سے میری اپنی ذہنی اور روحانی تلاش کا سفر ہے، اور اس تلاش کے سفر میں کہاں کہاں گئی، کن لوگوں سے ملی، اور بالآخر کہاں تک پہنچی. دراصل یہ کچھ یادداشتیں ہیں، کچھ یادیں ہیں، جس میں میرے والد کا ذکر بھی ہے، میری ذاتی زندگی بھی ہے اس میں، اور میرے ارد گرد جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان کی یاد اور ان کا ذکر بھی ہے. تو اس طرح کی ایک کتاب ہے جو اس وقت زیر طبع ہے. راگنی کی کھوج میں اس کا عنوان ہے، اور وہ سویرا قوسین سے چھپ رہی ہے، جو سلیم الرحمان صاحب. کب تک یہ منظر عام پہ آ جائے گی؟ میرا خیال ہے بس آخری مراحل میں ہے اس وقت، وہ طباعت کے مراحل میں ہے، انشاءاللہ جلد آ جائے گی. اچھا، آخری سوال. آپ صدر تھیں شعبہ اردو کی بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی میں، اور وہاں سے آپ نے ریزائن کر دیا، اور بغیر وجہ کے، یعنی کہ وہ جو آخری شعر تھا آپ کا کہ آپ کو اپنے آپ کے ساتھ کچھ وقت چاہیے تھا، تو لوگ بڑے حیران ہیں کہ یہ فیصلہ ڈاکٹر نجیبہ نے کیسے کیا؟ نہیں، ریزائن نہیں کیا. ایک تو میں 2-3 ٹینیور ہو چکے تھے، تو اب ٹینیور بدلنے کا وقت تھا، تو میں نے معذرت ضرور کی، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اپنی علمی اور ادبی سرگرمیوں کے لیے کچھ وقت نہیں ملتا. جب آپ انتظامی فرائض سر انجام دے رہے ہوں تو سارا وقت فائلوں پہ سائن کرتے ہوئے گزر جاتا ہے. اس کی اپنی اہمیت ہے، میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتی، لیکن اب چونکہ ایک سسٹم بھی بن چکا ہے شعبے کا، تو مجھے لگتا تھا کہ کچھ وقت مجھے پڑھنے لکھنے میں بھی گزارنا چاہیے. صرف فائلوں پہ اور خط لکھنے اور خطوں کے جواب دینے میں ہی وہ سارا زندگی نہ گزر جائے، اس وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود تھیں. ان کی کتابوں کے حوالے سے بات کی گئی، سفر ناموں کے حوالے سے بات کی گئی، غیر مطبوعہ کام کے حوالے سے بات کی گئی، اور سب سے بڑھ کر ممتاز مفتی کے بارے میں بھی بات کی گئی. اور ہم نے کوشش کی کہ ڈاکٹر نجیبہ عارف کی جو زندگی ہے، اور خاص طور پہ ان کا جو کام ہے، اسے ہم اس آدھے گھنٹے کے اندر سمیٹ سکیں. اپنے تہی ایک چھوٹی سی کوشش تھی. آج کے لیے اتنا ہی. سہیل تاج کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.